السلام علیکم فرینڈس، آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اچھی اسٹوری جس کی بیس جو ہے نا وہ ہے ایٹم بم اور اس طریقے کی جو بھی ٹیکنالوجی آج کل چل رہی ہے نا اس کے حساب سے کہ اس کے آگے ان فیوچر میں جا کر کیا افیکٹس ہونے والے ہیں اور کس طرح سے ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سروائیو کریں گی۔ اور اس کی ہے ایپیسوڈ 2۔ ایپیسوڈ 1 میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک بہت سمجھ نہ آنے والی اسٹوری ہوگی، بٹ کوئی بھی ناول ہو پہلی دوسری ایپیسوڈ میں ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے، جب ہم لوگ اس کو آگے پڑھتے جاتے ہیں پھر ہمیں زیادہ کلیئر ہوتا جاتا ہے۔ تو رائٹر اس کے جو ہے وہ ہے ایم فرحان، اور انہوں نے بہت اچھی کوشش کی کچھ ہٹ کر لکھنے کی، مطلب ایک رومانٹک لو سٹوری اور اس طرح کی تو بہت ساری ہم لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے مٹیریل ہے، بٹ ایک نہ آنے والے دور کے خوف، خطرات، ڈر، مصیبتیں، پریشانیاں، ان چیزوں کے حوالے سے ہمارے پاس بہت کم لکھنے والے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ ان کو پسند نہیں کرتے کہ پڑھنے والوں کا مزاج وہی ہے کہ جب تک ایک لو سٹوری نہیں ہوگی، ایک کپل کی کہانی نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی مٹیریل نہیں ہوگا، یا پھر کوئی بہت بے انتہا مجبور محروم لڑکی سروائیو، یہ اس طرح کا کوئی مٹیریل نہیں ہوگا تو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اور ایسا صرف ناولس وغیرہ میں یا اسٹوریز میں نہیں ہے، ایسا ڈراموں میں بھی ہے، ایسا بہت ساری جگہوں پر ہے، تو ہم بلیم نہیں کر سکتے۔ یہ آڈینس ہوتی ہے کہ کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، بٹ یہ لکھنے والوں کو بھی کرنا چاہیے نئے ایکسپیرینس، تاکہ ان کو بھی نہ پتہ چلے کہ یار کتنے لوگ ہیں چھانٹے کے جو کہ ہماری اس بات کو سن سکتے ہیں یا ہماری اس بات پر ہماری طرف آ سکتے ہیں۔ تو اس ناول میں نا ہمیں رائٹر نے ڈرایا بھی ہے اور اس طرح سے اویئر بھی کیا ہے کہ آنے والے دور میں جب ایٹم بم ہوں گے، جنگیں ہوں گی، لڑائیاں شڑائیاں اور مطلب ویپنز کا اتنا زیادہ یوز ہوگا تو ہماری فضا میں اس کا کیا اثر ہوگا، ہمارے بچے اس کو کس طرح سے دیکھیں گے اور ان فیوچر وہ کیا کیا سوچیں گے، اس طرح کی ایک چیز کو اس ناول میں پریزنٹ کیا گیا۔ تو ہم لوگ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ آریہ نے نظم مکمل کی اور خاموش ہو گئی۔ اس نے ان لفظوں کو دہرایا تھا، پھر مسکرا کے ان حسین نظاروں کو دیکھا تھا۔ کبھی دھوکہ مت دینا ہمیں اے قدرت کے نظاروں، وہ باہیں پھیلائے ہوئے بولی تھی، اور اس نہر کے اندر دیکھا تھا جہاں مچھلیاں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی تھیں، نہ ان کو مرنے کا غم تھا اور نہ ہی جنگ کی فکر، بس جینے کی فکر تھی۔ شاید انسانوں کی طرح وہ بھی خود کو سجانا چاہتی تھی اور بچانا چاہتی تھی۔ آریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ ہی چہرے پر کوئی تھکن، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، سکون والی، جیسے وہ جانتی ہو کہ دنیا جتنی بھی بدلے، اس کا گھر، اس کے لوگ، اس کا وجود ابھی قائم ہے۔ مگر یہ سچ تھا۔ ہوا اس کے بالوں کو ہلکے سے اڑاتی ہے، وہ نہر کی طرف دیکھتی ہے اور سرگوشی میں کہتی ہے، بس یہی کافی ہے، اور دھند میں چھپی وادی جیسے اس کی بات سن لیتی ہے۔ دھوپ کی ہلکی کرنیں درختوں کے درمیان چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی، فضا میں خاموشی تھی۔ سعد جنگل میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا، 3 تازہ شکار کیے ہوئے خرگوشوں کو صاف کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اچانک پتے چرچرانے لگے۔ یار کبھی تو سکون سے جنگل میں رہنے دو۔ سعد نے پلک جھپکے بغیر گردن موڑی۔ 3 اجنبی نوجوان درخت کے پیچھے سے نکل آئے اور ان کے حلیے اجڑے ہوئے تھے۔ اچھے شکار کیا ہے دوست، ایک نے کہا، دوسرے نے دانت نکالتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ہم 3 ہیں اور تم اکیلے، وہ گوشت ہمارے حوالے کر دو، زندہ جاؤ گے۔ سعد خاموشی سے کھڑا رہا، اس نے جھک کر خرگوش کو اپنے تھیلے میں رکھا۔ یہ میرے ہیں، میں اپنی محنت کسی کو نہیں دیتا، اور میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، اور زندہ تو میں جاؤں گا، اس نے تھیلے کی زپ بند کرتے ہوئے بولا۔ ایک لڑکے نے طنزیہ کہکا لگایا، اوہ تو بات ایسی ہے۔ تیسرے نے آگے بڑھ کر سعد کے کندھے کو دھکا دیا۔ بس پھر وہ لمحہ آیا۔ سعد کے چہرے پر ایک ہلکی جنبش ہوئی اور فوراً طوفان۔ پہلا وارث نوجوان نے سعد کے منہ کی طرف کیا، ایک سیدھا پنچ۔ سعد نے لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑا، کلائی موڑی اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ دائیں پیر سے پیٹھ میں زوردار کک ماری۔ دوسرا لڑکا سعد کے پیچھے آیا، سعد نے جھک کر اس کا گھٹنا پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کا چہرہ مٹی میں دھنس گیا۔ تیسرا لڑکا تیز چاقو نکال کر آیا، مگر سعد نے درخت کے ساتھ لٹکی ایک شاخ توڑ کر اسے روکا اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھین کر اسے اس کے کندھے پر مارا۔ چاقو دور جا گرا۔ سب لڑکے ہانپنے لگے، مگر سعد ابھی بھی سیدھا کھڑا تھا۔
پسینہ تک نہ آیا، طاقت گنتی سے نہیں آتی، ارادے سے آتی ہے۔ میرے حصے کا رزق میں نے لیا ہے، چھینا نہیں۔ تم جیسے لوگ لینے آئے مگر نہ نیت ہے اور نہ ہنر۔ اگر کہتے کہ دوست چلو ساتھ شکار کرتے تو میں راضی ہو جاتا۔ سعد نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ان کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا۔ ایک لڑکا زمین سے اٹھ کر چلایا، تم ہمارے دوست نہیں ہو۔ سعد اس کی طرف جھک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر زندہ رہنا ہے تو سیکھ لینا، نہیں بنانا دوست بھی نہ بنانا، سیکھو مگر شکار کرنا بھی۔ وہ تینوں خاموشی سے پیچھے ہٹے، مگر ان میں سے ایک کا سفید گھوڑا خوبصورت اور شاندار تھا، درخت کے ساتھ بندھا ہوا۔ دو اور بھی تھے مگر سعد کو وہ پسند آیا۔ سعد اسے دیکھ کر آگے بڑھا، گھوڑے کو تھپ تھپایا اور طنز بھری نرم آواز میں بولا، سفید چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں رکھنا بھی چھوڑ دو، ورنہ جنگل بہت ظالم ہے۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا، شکار کا تھیلا پیچھے باندھا اور جاتے جاتے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی۔ یہ میرا روز کا کام ہے، جنگل میں زندہ رہنا ہے، سیکھو یا چلے جاؤ۔ اور پھر وہ سائے میں گم ہو گیا، صرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، اور وہ تینوں دیر تک ساتھ کے جانے کی طرف دیکھتے رہے، جیسے کسی افسانوی کہانی کا ہیرو ان کے بیچ سے گزر گیا ہو۔ ہوا میں ایک خاموش دھڑکن تھی، صرف گھوڑے کے قدموں کی چاپ اور کہیں دور سے کسی پرندے کی روحانس بھری آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جو کبھی اپنی بلند و بالا عمارتوں، جگمگاتی روشنیوں اور راتوں میں ناشتی زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اب یہاں صرف راکھ تھی، ویرانی تھی، اور ایسی خاموش دیواریں جو چیخ چیخ کر کہانی سناتی تھیں، ایک ایسی کہانی جس کا کوئی سامع نہیں تھا۔ سعد ایک ویران سڑک پر گھوڑا آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی جس کے بیچ بندر اپنی چھوٹی سی دنیا میں کھیل رہے تھے۔ بائیں طرف کبھی کاروں سے بھرا شو روم تھا، اب اس کی چھت پر کبوتروں نے سلطنت بسا رکھی تھی۔ درختوں نے عمارت کے شیشے توڑ کر اپنی جڑیں اندر تک پھیلا دی تھی۔ فطرت نے وہ سب واپس لے لیا جو انسان نے اس سے چھین لیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جس پر انسان بہت اتراتا تھا، جسے دیکھ کر وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو اپنے سے کم تر جانتا تھا۔ سعد کی آنکھوں میں نہ خوف تھا اور نہ حیرت، صرف ایک گہری خاموشی، ایسی خاموشی جیسے دل میں بچھا کوئی پرانا زخم ہو۔ اس کے لبوں سے ایک نرم اداس گیت نکل رہا تھا، وہی گیت جو اس کی ماں بچپن میں سنایا کرتی تھی، وہ گیت جو اس برباد دنیا کے لیے ایک مرثیہ بن چکا تھا۔ سعد کا گیت۔ کہاں گئے وہ لوگ جو ہنسا کرتے تھے، کہاں گئیں وہ باتیں جو سچا ہوا کرتی تھی، بج گئے سب ساز، ٹوٹ گئے سب خواب، رہ گئی فقط صدا، ہم کیا تھے اب کیا ہیں، زہر سا بہتا پانی ہے، سائے بھی اب ڈرتے ہیں، بچے جو کل ہنستے تھے مٹی میں جا سوتے ہیں، انسان اب صرف جسم ہے، روحیں سب رخصت ہیں، بستیوں میں بھٹکتی ہیں آہیں جو خاموش ہوئی، کہاں گئے وہ لوگ جو ہنسا کرتے تھے، کہاں گئی وہ باتیں جو سچا ہوا کرتے تھے، کہاں گئے سب ساز، ٹوٹ گئے سب خواب، رہ گئی فقط صدا، ہم کیا تھے اب کیا ہیں۔ سعد کی آواز نرم تھی مگر لہجے میں عجیب سی مضبوطی تھی، جیسے ہر لفظ اس کی روح سے ٹوٹ کر نکلتا ہو، ہر سطر ایک یاد جگاتی ہو، اور ہر یاد کے ساتھ ویرانی کے سمندر میں سکوت کی ایک اور لہر گرتی ہو۔ اس راگ زدہ شہر میں سعد کی آواز ایک تنہا چراغ کی طرح تھی جو خود تو ٹمٹما رہا تھا مگر پھر بھی اندھیرے سے جنگ لڑ رہا تھا۔ سورج کی پہلی روشنی آسمان کے کنارے پر ابھری تھی، گھر کا آنگن تازہ ہوا سے مہک رہا تھا۔ حیدر لکڑی کے گٹار کو ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تاریں سیدھی کر رہا تھا۔ شاید کل رات کی سردی میں نمی آ گئی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانا دکھ چھپا ہوا تھا۔ آریہ اپنی ماں کے ساتھ آنگن میں بیٹھی تھی، دونوں کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے اور ہلکی ہلکی باتیں بھی چل رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا، سعد اندر داخل ہوا اور شانے پر شکار کی گئی مچھلی کی تھیلی تھی۔ السلام علیکم، سعد نے مضبوط آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، سب کی آواز ملی مگر آریہ اور ماں کی آواز خاص طور پر نرم تھی۔ کہاں گئے تھے اور کہاں سے آئے ہو سعد؟ حیدر نے پوچھا۔ جنگل کے پرے سے، تھوڑا گوشت لیا ہے، سعد نے تھیلی ماں کے حوالے کی۔ یہ گھوڑا؟ آریہ نے حیرت سے پوچھا جو دور بندھا گھاس کھا رہا تھا۔ راستے میں ملا تھا، کچھ لوگ تھے مگر چھوڑو، سعد کا لہجہ مضبوط تھا جیسے کسی وضاحت کی ضرورت نہ ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمبی نیم اندھیری میں ڈوبی ہوئی کانفرنس روم، دیواروں پر پرانی دنیا کے نقشہ، خفیہ فائلیں اور ایسی نشانیاں جن سے وقت کی سفاکی جھلکتی تھی۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی
جس سے روشنی نہیں صرف لمبے ٹوٹے ہوئے سائے اندر گرتے تھے۔ لمبی میز کے سرے پر الفا بیٹھا تھا، صاف ستھرے سوٹ، چمکتے جوتے، مگر آنکھوں میں ایسی سرد موری جیسے اندر کوئی موسم برف بن کر رک گیا ہو۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی تھی، زمین کا نقشہ، سرخ نشان اور حاشیے پر ایک ہی نام، حیدر۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، قدموں کی دھیمی مگر خطرناک چاپ۔ مسٹر شمشیر اندر داخل ہوتا ہے، چہرے پر وہ مسکراہٹ جو دشمن کی موت لکھ دیتی ہے۔ الفا نے بغیر اوپر دیکھے کہا، وقت پر آئے ہو مسٹر شمشیر۔ شمشیر نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، نام مت بولو، صرف شمشیر، باقی سب دھند۔ الظاہر کی ہنسی نکل لی مگر آنکھوں تک نہ پہنچی۔ دھند میں ہی تو ہمیں شکار کرنا آتا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر الظاہر نے فائل اس کی طرف سرکا دی۔ یہ زمین، الظاہر کی آواز سرد تھی، حیدر کے کنٹرول میں ہے، وہ اپنی گندم نہیں دے رہا، اور اس بار ہمیں صرف اناج نہیں چاہیے، ہمیں اس کی رضامندی بھی چاہیے۔ آگے جتنی بھی کھیتی وہ کرے گا آدھی ہماری ہوگی۔ شمشیر نے فائل کھولی، نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا، حیدر کے ساتھ اور کون ہے؟ الظاہر کی ہنسی پھسل کر میز پر گری۔ FCA کے مطابق اس کی بیوی ہے، باقی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھا ہے، جذباتی ہے، اپنی زمین سے ضرورت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ شمشیر نے ہلکا سا سر اٹھایا، آنکھوں میں خنجر جیسی چمک۔ مجھے صرف اس کی موت چاہیے۔ الظاہر نے کرسی پر آگے جھکتے ہوئے مدھم مگر زہریلی آواز میں کہا، نرمی سے نہیں شمشیر، اگر وہ انکار کرے تو ایسی موت دینا کہ 7 نسلیں یاد رکھیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور ہو تو سب کو ایک دوسرے کے خلاف کر دینا۔ شمشیر نے نرم ہنسی ہنس کر کہا، زہر بھیج دو، پانی سمجھ کر پی جائیں گے۔ الظاہر نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، بہتر، اور جاتے وقت ایک خط چھوڑ دینا، مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھا۔ انہی لفظوں نے پوری قومیں گرا دی ہیں۔ شمشیر نے سر ہلایا۔ الظاہر نے میز پر ہاتھ پھیرا جیسے کسی سلطنت کا فیصلہ لکھ رہا ہو۔ خون بہے گا لیکن انگلی کسی پر نہیں اٹھے گی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، کمرے میں اس کی آواز گونجی، اور اسی کو جنگ ذہن کہتے ہیں میرے عزیز شمشیر۔ شمشیر بغیر اجازت، بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور خاموشی کی ایک گہری تہہ پورے روم پر اتر آئی۔ الظاہر کرسی پر پیچھے جھکا، کھڑکی کی بے جان سایوں کی طرف دیکھا اور برفیلی آواز میں بولا، کسان جب سر اٹھائے تو سب سے پہلے اس کا بیج جلا دینا چاہیے۔ دھوپ کی روشنی مدھم تھی، آسمان پر ہلکے بادلوں نے جیسے سورج کا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ہوا بالکل خاموش، مگر ماحول میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ حیدر، سعد اور آریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ 2 سال کی روزانہ سخت ٹریننگ اور آج کی آخری آزمائش تھی۔ تم دونوں نے ہر زخم برداشت کیا، ہر درد سمجھا ہے، اب وقت ہے مجھے گرا کر دکھاؤ، آؤ اس بوڑھے کو گراؤ، حیدر نے سخت مگر فخریہ لہجے میں کہا۔ سعد اور آریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک خاموش اشارہ، اور اگلے ہی لمحے دونوں ایک ساتھ حیدر کی طرف لپکے، اور پھر لڑائی شروع ہوئی۔ تیز، مہارت سے بھرپور، آریہ کی چستی اور اس کی تلوار کا گھومنا، سعد کی رفتار، چھلانگیں اور طاقت پروار، ہر حرکت میں ان 2 سالوں کی محنت بول رہی تھی۔ مگر حیدر، وہ دونوں کی ہر سانس، ہر قدم، ہر وار پہلے سے پڑ رہا تھا۔ آخر یہ سب کچھ اس نے خود ہی تو سکھایا تھا۔ کچھ دیر میں سعد کی سانسیں پھولنے لگی، مگر آریہ اب بھی پوری ہمت کے ساتھ چل رہی تھی۔ سعد، یہ تمہیں ہر روز تنگ کرے گی، حیدر ہنسا، یہ کمزوری دشمن کے ہتھیار بن جاتی ہے۔ سعد ہانپتے ہوئے بولا، بابا، آدھا گھنٹہ ہو گیا بغیر سانس لیے لڑ رہا ہوں۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہیں بہت دیر تک لڑنا سیکھنا ہوگا، میں تو اگلے کو 5 منٹ میں ڈھیر کر دیتا ہوں، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ سعد نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، یہی تو میرا اسٹائل ہے۔ حیدر فخریہ مسکرایا، یہ اچھی بات ہے، چلو ایک بار پھر۔ دونوں پھر اس پر جھپٹے، لیکن حیدر ہر بار آسانی سے روکتا رہا۔ قدم قدم پر ان کی حکمت ناکام ہوتے رہا۔ چند لمحوں میں آریہ زمین پر تھی۔ سعد نے ایک بھرپور وار کیا، مگر حیدر نے چالاکی سے سائیڈ ہٹ کر دیا، صرف ایک جھٹکے میں سعد کو بھی گرا دیا۔ آؤچ بابا، کبھی تو ہمیں جیتنے دیا کرو، آریہ منہ سکوڑ کر بولی۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، جیت کوئی نہیں دیتا بیٹا، جیتنا پڑتا ہے۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا، نیند بھری تھکن اور چہرے پر فخر کی روشنی کے ساتھ ساتھ طاقت صرف لڑنے میں نہیں ہوتی، اسے روکنے میں بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، تم میرے بچے ہو، مگر ابھی بھی واقعی کسی بڑے دشمن کے مقابل کمزور ہو۔ وقت لگے گا مگر تم بن جاؤ گے۔ سعد نے ہتھیار اٹھائے، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں ضد۔ میں اپنے آپ پر یقین رکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں کسی کو بھی ہرا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ آریہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہی عادت ہے ہمارے ہیرے کو ہمیشہ ڈائیلاگ مارنے کی۔ اس کی ہنسی میں پیار بھی تھا اور آنے والے وقت کا خوف بھی۔
ریحانہ کمرے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ لالٹین کی نرم روشنی اس کے ہاتھ پر پڑ رہی تھی۔ سوئی بار بار باریک سی چمک کے ساتھ کپڑے میں اتر جاتی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ حیدر خاموشی سے اندر آ اس کے قریب بیٹھ گیا، جیسے دونوں کے درمیان کوئی بوجھ برسوں سے تھا، مگر آج وہ الفاظ میں ڈھلنے والا تھا۔ ریحانہ نے سلائی روکی، سر گھما کر حیدر کو دیکھا۔ آج تم نے ان دونوں کو گرایا؟ اس کی آواز میں ماں کا درد بھی تھا اور بیوی کی فکر بھی۔ وہ بچے ہیں ابھی۔ حیدر نے ریحانہ کو دیکھا۔ وہ کسی بڑے دشمن کے قابل نہیں۔ اور تم خود اندر سے کتنے کمزور ہو چکے ہو حیدر۔ ریحانہ نے اسے دیکھا، پھر مشین کو سائڈ پر رکھا۔ حیدر نے نظریں جھکا دیں، گہری سانس لی، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں نے سالوں صرف انہیں بچانے کے لیے دیے ہیں ریحانہ۔ میں ان کو ویسا نہیں دیکھنا چاہتا جیسے دنیا میں باقی کمزور لوگ بن گئے۔ میں چاہتا ہوں سعد ہر درد سہنے کے قابل ہو جائے، تاکہ کبھی ٹوٹے نہیں، وہ کبھی درد سے تڑپے نہیں جیسے وہ تڑپتی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک جیسے یادوں کا کوئی بوجھ دل میں سے پھٹا ہو، حیدر نے آہستہ سے کہا، ریحانہ آج مجھے سعدیہ یاد آ گئی۔ کمرے کی ہوا رک گئی، لکڑی کی دیواریں بھی جیسے سن ہونے لگیں۔ یاد ہے نا جب میں اسے اس جنگل سے لایا تھا؟ ریحانہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی پرانی یادوں کا دھواں تھا۔ وہ 14 سال کی تھی، زخمی، ٹوٹ چکی، مرنے کے قریب۔ حیدر کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہمارے لیے اتنی خاص ہو جائے گی۔ اس کی چیخیں ابھی تک کانوں میں ہیں۔ وہ مجھے روز اتنی اندر سے کھا رہی ہے۔ حیدر نے سر نیچے کر کے اپنے پیروں کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک پرانی چیخ گونجی، ابو یہ درد مجھے مار دے گا، مجھے بچاؤ ابو، مجھے اس درد سے نجات دو۔ حیدر کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے پتا تھا سعد اس سے محبت کرتا تھا، پر وہ بھی تو میری بیٹی تھی، مگر میں کیا کرتا؟ وہ بیماری سے کھا رہی تھی، اسے ہر سانس میں موت کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے آنکھیں بند کر لیں، اور یہ سب پہلے بھی سن چکی تھی وہ، مگر کبھی اس درد کی گہرائی نہ سنی تھی۔ ریحانہ نے کمرے کے کونے کو گھورتے ہوئے کہا، اور ساتھ اگر اب اسے سچ پتہ چلا تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حیدر نے پھر سر جھکایا۔ ریحانہ نے دبے لہجے میں کہا، تو پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حیدر کی آواز ٹوٹ گئی، ٹکڑوں کی طرح۔ کیا بتاتا میں اسے کہ میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے مارا، اسے آزاد کیا اس درد سے، اس عذاب سے؟ حیدر کے ہاتھ کانپ گئے۔ ریحانہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام رہی تھی، بغیر کچھ کہے، کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے جو دلاسے سے بھی نہیں بھرے جا سکتے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی، ایسی بوجھل کہ سانس لینا بھی مشکل لگنے لگا، لیکن ان دونوں کو علم نہیں تھا کہ دروازے کے پیچھے کھڑا ایک شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا، اور وہ شخص تھا سعد۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عقب سے دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی۔ دونوں چونک کر پلٹے۔ سعد وہاں کھڑا تھا، چہرے سائے میں ڈوبا ہوا، لیکن آنکھیں جلتی ہوئی نم، اور اندر کہیں بے آواز چیخ ٹوٹ رہی تھی۔ یہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ اس کی آواز روند گئی۔ کس کو مارا آپ نے؟ میری سعدیہ کو؟ یہ بات کہتی ہی جیسے اس کی روح کسی نے کھینچ کر باہر نکال دی ہو۔ سعد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ صدمے کی حالت میں دونوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے قدموں کے نیچے سے پوری زمین غائب ہو۔ ریحانہ گھبرا کر آنکھیں صاف کرنے لگی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیدر کی سانس اٹک گئی۔ ماں، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اپنی مرضی سے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ سعد آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر قدم غصے، دکھ اور ٹوٹے ہوئے یقین کا بوجھ تھا۔ ریحانہ کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے۔ حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سعد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آپ نے جھوٹ بولا بابا۔ اس کی آواز بھاری، زخمی اور اندر تک گہری اترتی ہوئی تھی۔ سعد میں حیدر نے لب کھولے ہی تھے کہ نہیں۔ سعد کی آواز ٹوٹ کر گونجی، اب کچھ مت کہیے، مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا، کوئی انسان ایک کمزور، ایک معصوم لڑکی کو کیسے؟ اس کے الفاظ گلے میں پھنس گئے، آنکھیں پوری طرح بہنے لگی۔ کیا وہ بری تھی؟ کیا وہ غلط تھی؟ یا وہ دشمن تھی؟ ہاں، شاید وہ آپ کی اپنی نہیں تھی، آپ کا خون نہیں تھی۔ سعد کی سانسیں کانپنے لگی، مگر وہ میری تھی، وہ مجھے چاہیے تھی، اور آپ؟ ریحانہ نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، ایسا مت کہو، ہم مت کہیں۔ سعد نے چیخ کر اسے روک دیا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں سننا مجھے۔ اتنا بڑا سچ، اتنا بڑا درد چھپایا آپ نے مجھ سے، جھوٹ بتایا مجھے، میں پتہ نہیں کیا سوچتا رہا اس کے بارے میں۔ اس کی سانس پھٹ گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ ماں، بابا، تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ چلانا چاہتا تھا، ٹوٹ کر زمین پر گر جانا چاہتا تھا،
مگر اس کی آواز اس کے اپنے ہی سینے میں دب کر رہ گئی۔ ریانہ کی آنکھیں پتھر سی ہو گئی۔ درد، پشیمانی اور بے بسی سب اکٹھے تھے۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، سعد نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اس سچ کے بعد، اس چھپے ہوئے دکھ کے بعد، یہ گھر میرے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ بابا آپ نے اسے مارا؟ یہ کہتے اس کا لہجہ ٹوٹ کر ایک سسکی میں بدل گیا۔ ایک پل کے لیے پورا کمرہ ساکت ہو گیا، وقت رک گیا، ہوا بھی جیسے ٹھہر گئی۔ پھر سعد کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے فرش پر ٹپکے۔ 1 2 3، حیدر جیسے پتھر بن گیا۔ اس کا وہ مضبوط نڈر بیٹا آج اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا، صرف دیکھتا رہ گیا۔ سعد بغیر پیچھے دیکھے غصے، دکھ اور ٹوٹے ہوئے یقین کے ساتھ آنگن کی طرف بڑھ گیا اور چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے پاس کھڑی آریہ سب کچھ سن چکی تھی۔ دل اس کا بھی لرز گیا، مگر وہ ماں باپ کی مجبوری بھی سمجھتی تھی اور بھائی کا درد بھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ سعد کو کچھ وقت دینا ہوگا، ورنہ یہ ٹوٹا ہوا دکھ مزید ٹوٹ پھوٹ میں بدل جائے گا۔ اگلی صبح کا اجالا بڑھنے لگا، لیکن اس درخت کے نیچے ابھی بھی رات بسی ہوئی تھی، وہی رات جو سعد کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ سعد مٹی پر بیٹھا تھا، گھٹنوں میں سر دیے، جیسے دنیا ختم ہوگی اور صرف اس کی سانسیں باقی ہوں۔ آریہ آہستہ قدموں سے آئی۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سعد، اس نے نرمی سے کہا۔ سعد نے سر نہ اٹھایا۔ کچھ تو کہو۔ خاموشی کا وزن۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ سعد کی آخری آواز ٹوٹ کر نکلی۔ کیا کہوں آریہ؟ کیا تم بتا سکتی ہو کہ ایک باپ اپنی ہی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں کانپ بھی تھی اور دھواں بھی، اور ٹوٹے یقین کا زہر بھی۔ ایسا باپ؟ سعد کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ باپ نہیں ہوتا، وہ کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا ہے۔ آریہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ جملہ اس نے سعد کے منہ سے کبھی نہ سوچا تھا۔ سعد، وہ ہمارے ابو ہیں۔ اس نے آہستہ سے سعد کا کندھا چھوا۔ سعد نے پہلی بار سر اٹھایا، آنکھیں لال، چہرہ بھیگا ہوا۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ سعدیہ اس کی اپنی نہیں تھی، وہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ سعد کچھ اور بولنے ہی لگا تھا کہ لفظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ آریہ نے حیرانی سے پوچھا، میں کیا؟ سعد نے فوراً نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں، بھول جاؤ۔ چند لمحوں تک خاموشی ہوا میں تیرتی رہی۔ آریہ نے دھیما سا کہا، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں سعد۔ سعدیہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے دیکھا تھا ابو اس سے کیسے اٹھا کر لائے تھے، کیا کچھ برداشت کیا تھا اس نے، پر سعد، وہ والدین ہیں، ان کی بھی کوئی مجبوری تو ضرور ہوگی۔ سعد نے سر ہلایا۔ ایک بے اعتماد ٹوٹا ہوا سا سر ہلانا۔ تو تم بھی ان کی سائڈ لے رہی ہو؟ نہیں سعد، آریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں صرف تمہاری ہوں، تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میری پوری دنیا، تمہارا درد میں سانس کی طرح محسوس کرتی ہوں۔ سعد کے ہونٹ لرز گئے۔ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتی، میں نے اسے غلط سمجھا، میں اسے بے وفا کہتا رہا، مگر وہ بے وفا نہیں تھی۔ آریہ نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، سعد، تم اس طرح ٹوٹ کیوں رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ آسمان جو صبح کی روشنی لیے جاگ رہا تھا اور وہ اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، میں اس قید میں، اس جھوٹ کے درمیان نہیں رہ پاؤں گا۔ آریہ کی پلکیں لرز گئیں۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ سعد نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تھکن، گہرا خوف، گہرا سوال تھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ آریہ کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ سعد نے چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ آہستہ، بہت آہستہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے آریہ اس کے گلے لگ گئی، جیسے اس نے اپنے دل کی دھڑکن سعد کی دھڑکن سے باندھ دی ہو۔ سعد نے بھاری سانس لی۔ پھر مجھے صرف وقت چاہیے آریہ، بس وقت۔ یہ زخم بہت گہرا ہے، مجھے جینا پھر سے سیکھنا ہوگا۔ آریہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سعد، جب تک تمہارے درد میں سانس باقی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر آریہ نے اس کے گال پر ایک ہلکی سی چپت ماری اور مسکرا کر کہا، اور ہاں، ایک بار ماں بابا سے بات بھی سننا، انہیں بھی موقع دینا۔ سعد کے ہونٹوں پر ہلکی سی تھکن تھی۔ مسکراہٹ آئی۔ سوچوں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا اور اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ بادلوں میں چھپی ہوئی روشنیاں پورے آسمان پر پھیل رہی تھی۔ آریہ بھی سعد کے پیچھے چل دی، اور جب دونوں دور چلے گئے، لمبی گھاس میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ اس گھاس میں سے ایک انجان آدمی آہستہ سے اٹھا، چپ چاپ، بغیر آواز کیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ تھی فرینڈس آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔
ابھی اسٹوری بہت زیادہ مرج ہے ایک دوسرے میں، جیسے 2 4 5 کہانیاں ہیں، بٹ وہ ساری ایک دوسرے کے اندر شفل ہوئی ہوئی ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی کیا کہانی، کس کا کیا درد، کس کا کیا مسئلہ. بٹ جیسے جیسے ہم لوگ اس کو آگے آگے سنتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمیں سب کچھ ڈاؤٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. تب تک کے لیے آپ اس کو انجوائے کریں، جو جو کچھ آپ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے وہ، اور میں بھی آپ لوگ کے ساتھ انجوائے کروں گی. اور یہ جو ایم فرحان ہے نا، یہ بہت اچھا لکھنے والے ہیں اور کافی محنت کرتے ہیں اپنے کام میں، ان لوگ کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بٹ یہ ہے کہ ہاتھ کی صفائی بار 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 ایک کام کو ریپیٹ کرنے سے، پلس یہ ہے کہ سننے والوں کے کمپلیمنٹ سے آتی ہے. جب تک ہم کوئی کام کریں گے نہیں، ہم اس میں پرفیکٹ کیسے ہی ہو سکتے ہیں. اور جو انسان بار بار لکھتا جائے گا تو اسی میں ہی وہ پرفیکٹ ہوتا جائے گا. تو بس یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ سو کہ ایٹ دا اینڈ یہ آپ لوگوں کو اچھا لگے اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. تب تک کے لیے اپنا گرد و نواح لویال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.